بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ساتھیو، احترام انسانیت کے حوالے سے جتنا زور اسلام نے دیا ہے اور جتنی اہمیت احترام انسانیت کی اسلام نے دی ہے اور اسلام نے جتنا درس احترام انسانیت کے حوالے سے ہمیں دیا ہے، اس کی مثال کسی دوسرے مذہب اور کسی دوسرے معاشرے میں نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر مواقع پر مسلمانوں کو اس بات کا زور دیا ہے، مسلمانوں اور صحابہ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ احترام انسانیت کو بجا لائے۔ اور میں نے آپ کے سامنے جو حدیث بیان کی، اس میں اسی بات کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا، کہ جو کسی مسلمان سے دنیا کی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی تکالیف میں سے تکلیف کو دور کریں گے۔ محترم ساتھیو، یہ دنیا یہ دارالعمل ہے اور یہاں انسان کی حالت یکساں ہر وقت نہیں رہ سکتی۔ کبھی انسان خوش رہتا ہے تو کبھی وہ صحت مند رہتا ہے، لیکن کبھی اس کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، کبھی اس کو بیماری بھی پہنچتی ہے، کبھی اس کو مدد کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو جب انسان کو تکلیف ہو، جب انسان بیمار ہو، جب انسان کو کسی ضرورت ہو، مادی ضرورت ہو یا عملی طور پہ اس کو کسی کی ضرورت ہو، تو اس صورت میں ایک مسلمان کا یہ فریضہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ اس کی مدد کرے، اس تکلیف کو اس سے دور کرے۔ اس حوالے سے یہ مسلمان اور کافر کا فرق نہ ہو، بلکہ کسی بھی انسان کو کسی بھی قسم کی تکلیف ہو تو اس تکلیف میں اس کی مدد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سبب بنتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے تو اس کی بڑی فضیلت بیان کی کہ جو کسی مسلمان سے تکلیف کو دور کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کی مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے تکالیف کو دور کریں گے۔ عزیز ساتھیو، قیامت کا دن تو وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن تو بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ تو ایسا دن ہوگا کہ جس دن آدمی اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ آدمی دنیا کے اندر ایک آدمی جس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے پر تیار تھا، لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ وہ اس سے بھی پیچھا چھڑانے کی کوشش کرے گا۔ ہر انسان کو اپنی ہی فکر لگی ہوئی ہوگی، چاہے نیک ہو چاہے جو بھی ہو، ہر انسان کو اپنی فکر لگی ہوئی ہوگی کہ اس کو نجات ملے اور وہ قیامت کی مصیبتوں سے بچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جو دنیا کے اندر کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے، دنیا کے اندر کسی مسلمان سے تکلیف کو دور کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے اس کی فضیلت بیان کی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے تکالیف کو دور کرے گا اور اس کو جہنم کے عذاب سے بچائے گا اور اس کو جنت نصیب فرمائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، کہ جو کسی تنگ دست کے اوپر آسانی کرے۔ عزیز ساتھیو، اس دنیا میں تو انسان کی یکساں حالت تو کبھی نہیں رہ سکتی، کبھی اس کو خوشحالی ملے گی، کبھی اس کو امیری نصیب ہوگی، لیکن کبھی وہ غریب ہوگا۔ جب کوئی انسان غربت میں مبتلا ہو، جب کوئی انسان مصیبت میں مبتلا ہو، جب انسان تنگ دستی میں مبتلا ہو،
تو اس صورت میں ایک مسلمان بھائی کی یہ فریضہ بنتا ہے، اس کی یہ صفت بنتی ہے اور یہ اس کی خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ اس تنگ دستی میں اس کی مدد کرے۔ اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی کو قرض دیا ہے اور جس کو قرض دیا گیا ہے وہ تنگ دست ہو گیا ہے، وہ قرض ادا کرنے سے قاصر ہے، تو اس صورت میں ایک نیک مسلمان، ایک اچھے مومن کی یہ صفت ہوتی ہے، اس کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ اس کو وقت دیتا ہے، اس کو مہلت دیتا ہے۔ یہ بھی اس کے لیے نیکی کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح اگر اس تنگ دست کو، اس غریب کو جس کے اوپر قرض ہے، اگر اس سے قرض کو معاف کر دیتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سبب بنتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی مسلمان پر قرض ہو اور وہ قرض ادا کرنے سے قاصر ہو جائے تو اس کو مہلت دینا اور اس سے قرض کو معاف کر دینا یہ بھی ایک عظیم نیکی ہے۔ اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو کسی تنگ دست کو آسانی فراہم کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔